غور کرو جس دن بنی اسرائیل پر اللہ کی ایک نام نعمت نازل ہوئی وہ دن تو ان کے لیے عید کا دن ہو گیا، اور جس دن ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ تشریف لائے بنا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند دوسری پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام حضرت قبلہ ڈاکٹر انور نیازی صاحب دیدہ مجدوم آپ کی حیدرآباد کی باغ و بہار شخصیت بڑے ہی مہربان انسان ہیں، اور ساتھ ہی موجود اسٹیج پر حضرات علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، عزیز، میرے دل میں جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے میلاد النبی کی اہمیت اور اس کی شرعی حیثیت. بڑی محبت، ذوق، شوق، انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. مضمون کی ترتیب اس طرح سے ہوگی، سب سے پہلے قرآن، پھر احادیث، پھر صحابہ کرام اور بزرگان دین اور خود مخالفین کے گھر کے دو حوالے، اور آخر میں اگر وقت ملا تو میلاد پر چند اعتراضات ہیں ان کے جواب انشاءاللہ دیں. بڑی محبت، ذوق، شوق کے ساتھ سماعت فرمائیے. میری گھڑی کے ساتھ سے 12:20 ہو رہا ہے، ویسے سنیوں کے تو 12 نہیں بج سکتے، اس لیے بڑی محبت کے ساتھ جم کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب آپ فرما دیجئے
کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو اس کے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا. اور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے آیت میں 2 باتوں کا ذکر فرمایا. قل بفضلہ و برحمتہ، قل بفضل اللہ و برحمتہ. اللہ فرماتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے. اب یہ فضل اور رحمت کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے. یہ بات یاد رکھیے، ہمارا یہ عقیدہ کہ قرآن میں اللہ نے اولین و آخرین کے تمام علوم جمع کر دی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لولا علیت قال بین اللہ وجدتہ فی کتاب اللہ. آپ فرماتے ہیں قرآن کی وسعت علمی کا یہ حال ہے کہ اگر میرے اونٹ کی لگام بھی گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن سے تلاش کر لوں. امام شافعی فرماتے ہیں سنونی اما شئتم اخبرکم عنہ فی کتاب اللہ. اے لوگوں مجھ سے جس چیز کے بارے میں تم سوال کرو گے میں تمہارے سوال کا جواب قرآن سے دوں. بلکہ آئیے قرآن میں کتنا علم ہے. سرکار گولڈا شریف پیر مہر علی گولوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کا ایک عیسائی پادری سے مناظرہ. اس نے کہا مولانا تمہارا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے، اگر قرآن میں قیامت تک کے تمام علوم کا ذکر موجود ہے تو بتاؤ امام حسن امام حسین کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی 6 سالہ 7 سالہ زندگی میں قرآن نازل ہوتا رہا، ان کا نام تو خصوصیت سے قرآن میں ہونا چاہیے. سرکار گولڈا شریف نے فرمایا پادری جی آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جیب سے ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا، کہا یہ دیکھو میں پڑھتا رہتا. آپ نے فرمایا ذرا پڑھو جہاں سے دل چاہتا ہے پڑھو. اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے فرمایا بس تم نے بسم اللہ پڑھی ہے، اس میں امام حسن کا نام بھی موجود ہے امام حسین کا نام بھی موجود ہے. اس نے کہا مجھے تو نظر نہیں آتا. آپ نے فرمایا بسم اللہ کے عدد علم العداد کے مطابق بنتے ہیں 786. امام حسن کے نام کے عدد ہے 200. آپ کا سن ولادت 2 ہجری، سن شہادت 50 ہجری. امام حسین کے نام کے عدد ہے 261 اور کرب و بلا کے عدد امام حسین کے نام کے عدد ہے 210، کرب و بلا کے عدد ہے 261. آپ کا سن شہادت ہے 61 ہجری. ان سب کو جمع کرو 786 بن جاتا ہے. امام حسن کا نام بھی آ گیا، امام حسین کا نام بھی. قرآن میں ہر چیز کا علم موجود. اب آئیے قرآن سے پوچھیں کہ اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت. 2 آیتیں وہ پڑھوں گا کہ جس میں فضل اور رحمت دونوں کا ساتھ ذکر ہے، اور 2 آیتیں وہ پڑھوں گا کہ جس میں رحمت کا الگ ذکر ہے اور فضل کا الگ ذکر. اللہ تعالیٰ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ فرماتا بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتے تو ماں سوائے چند کے سب شیطان کی پیروی کرتے. ایک آیت دوسری آیت اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ فرماتا اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتے تو تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے. 2 آیتیں تیسری آیت اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر دی. تیسری آیت یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اللہ فرماتا ہے غیب کی خبریں دینے والے
ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر خوشخبری دینے والا، نہ سنانے والا، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر، اور مومنوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آگے جو صفتیں بیان ہوئی نبی کریم علیہ السلام کی، لہذا فضل کبیر سے مراد نبی کریم علیہ السلام۔ اب سنو، فضل اور رحمت سے مراد میں نہیں کہتا، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں فضل سے مراد اور رحمت سے مراد ہے نبی کریم علیہ السلام۔ قرآن کی 4 آیتوں سے ثابت ہوا حضور اللہ کا فضل بھی اور اللہ کی رحمت بھی۔ اور اللہ فرماتا ہے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، رحمت ملے، تو اس کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرو، خوشیاں مناؤ، چونکہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کا فضل بھی، اللہ کی رحمت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے کی خوشی میں میلاد کی محفلیں قائم کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ خوشی کا اظہار کرنا یہ منشأ خلیل ہے، اللہ کا حکم۔ کسی محبت والے نے اس کا ترجمہ کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کونین کے گوشے گوشے پر چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے، محبوب خدا کی دنیا میں ایک آیت میلاد کے استدلال پر دوسری آیت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی تمہیں نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ اب سوال یہ کہ اللہ کی نعمت کون؟ دیوبندیوں کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، خطبات تھانوی پڑھ کر دیکھو، تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے، ایمان والو تمہارے رب کی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کیا کرو۔ اور مولوی اشرف علی تھانوی کی بات سے ثابت ہوا نبی پاک اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ معلوم ہوا کہ جب یہ نعمت ملے تو اس کی خوشی منانے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ 2 آیتیں، تیسری آیت اور فرمائیے اللہ تعالیٰ شاہ، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یاد دلاؤ اللہ کے دن۔ اور سوال یہ ہے وہ کون سے دن ہیں جن کو اللہ نے یاد دلانے کا حکم دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول صحیح بخاری جلد اول اس میں موجود ہے، اور عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جن کو جاگتے ہوئے 2 مرتبہ جبریل امین کا دیدار ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت بنا کر بھیجا۔ حدیث آپ کے قول کی عبارت ہے وَمُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، فرماتے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی نعمت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول اور دوسرا اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ سے مراد کون سے دن ہیں، یعنی وہ کون سے دن ہیں جن کو منانے کا اللہ نے حکم دیا، جن کو اللہ نے یاد رکھنے کا حکم دیا۔ آپ فرماتے ہیں جس دن میں اللہ کا اپنے بندوں پر کوئی انعام اور نعمت نازل ہوئی ہو اس دن کو اللہ نے یاد رکھنے کا حکم فرمایا۔ دونوں عبادتوں کو سامنے رکھے مسئلہ یہ ثابت ہوا، آپ فرماتے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور دوسرے مقام پر فرما کہ جب اللہ کی نعمت ملے جس دن نعمت ملے اس دن کو اللہ فرماتا یاد کرو۔
نعمت کے ملنے کی خوشی میں بطورِ یادگار وہ دن مناتے ہیں۔ قرآن کریم کی 3 آیتوں سے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پر استدلال ہوا اور اس سے ثابت ہوا کہ ان دنوں کا منانا، ایک میں فرمایا خوشی مناؤ، دوسرے میں فرمایا اس دن کا چرچا کرو، تیسرے میں فرمایا کہ اس دن کو یاد رکھو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ان تینوں آیتوں پر عمل کرتے ہیں، حضور کی آمد کی خوشی بھی مناتے ہیں اور اس کا خوب چرچا بھی کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس دن کو ہم باقی ایام سے زیادہ یاد بھی رکھتے ہیں۔ اب آئیے میں چند حدیثیں پڑھوں گا، بڑی محبت کے ساتھ حدیثوں کو سننا بھی ہے اور گننا بھی۔ ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہتے ہیں دیکھو عیدیں تو 2 ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید بریلویوں نے نکال دی۔ یاد رکھو ایک عید کو تو ان کو مل جاتا ہے زکوٰۃ اور فطرہ، دوسری عید پر ان کو مل جاتی ہیں قربانی کی کھالیں، اور اس عید پر ان کو ملتا، اس لیے یہ اس عید کو نہیں مانتے۔ آئیے ہم نے یہ عید قرآن اور حدیث سے لی۔ میرے دوستوں غور فرمائیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم آئی، آ کر کہا عیسیٰ ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھا کھا کر بتا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ سبحان سے پکا پکایا کھانا نازل فرمائے۔ آپ نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ آپ نے دعا مانگی یا اللہ اے جب ہمارے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل فرما جو ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا سبب ہو جائے اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا سبب ہو جائے۔ سنو بھائی یہ بات مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے ان کے لیے مائدہ نازل کیا، اور وہ کس دن آیا؟ اتوار کے روز۔ سارے بولو وہ کھانا کس دن نازل ہوا؟ اتوار۔ حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ کھانا نازل ہوا تو اللہ کا حکم ہوا بیمار، اپاہج اور غریب اس کھانے کو کھائیں۔ کھانا کیا تھا؟ علماء لکھا کہ 7 بھنی ہوئی مچھلیاں جن میں کانٹے نہیں تھے اور 7 روٹیاں، یہ اللہ نے آسمان سے اتوار کے روز نازل کیا۔ اور حکم ہوا بیمار کھائیں، غریب کھائیں، اور علماء نے لکھا بیمار نے اس کھانے کو کھایا اللہ نے شفا عطا فرما دی، آج جس غریب نے وہ کھانا کھایا اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر کر دیا۔ اب یہ کھانا کس دن نازل ہوا تھا؟ اتوار۔ جس دن یہ کھانا نازل ہوا اس دن عیسائیوں نے عید منائی، وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہو گیا۔ اسی دن کو بطور یادگار عیسائی آج تک مناتے ہیں۔ یہی وجہ کہ عیسائیوں کے اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، ان کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، غور کرو جس دن بنی اسرائیل پر اللہ کی ایک نام نعمت نازل ہوئی وہ دن تو ان کے لیے عید کا دن ہو گیا، اور جس دن ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ تشریف لائے بلا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ ایک دلیل، دوسری دلیل سنو بھائی، یہ حدیث ہے بخاری شریف میں، یہ کہتے ہیں ہم تو حدیث بخاری کی مانیں چاہے سن کر بخار آنے لگے۔ وہ جو بیش کے نبی میں پڑھتے ہیں بخاری، وہ جو بیش کے نبی میں پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو پر نہیں آتی بخاری۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر، سنو بھائی یہ بات آپ جو حضور کی ولادت ہوئی دن پیر کا، نبی پاک پر پہلی وحی نازل ہوئی دن پیر کا،
حضور کو معراج ہوئی دن پیر کا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی دن پیر کا تھا. حضور نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمایا تو دن پیر کا تھا. نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے. یہاں کے یہودیوں کو ہفتے کے روز کا روزہ رکھتے ہوئے پایا. حضور نے فرمایا یہودیوں تم ہفتے کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ وجہ یہ ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی. یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے. اس دن روزہ رکھ کر اس دن کو ہم مناتے ہیں. غور فرمائیے یہ ہفتے کے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی. وہ دن یہودی آج تک مناتے ہیں. ان کے یہاں ہفتے کے روز چھٹی ہوتی ہے. اور نتیجہ یہ نکلا جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی وہ دن تو یہودیوں کے لیے عید کا دن ہو گیا. اور جس دن وہ ہستی تشریف لائی جس کے وسیلے سے ساری کائنات کو کفر سے نجات ملی بنا وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ دو حدیثیں. تیسری حدیث یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی موجود ہے بخاری شریف میں بھی موجود ہے. غور فرمائیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرآن کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتا ہے ہم نے آج کے دن تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہم تمہارے لیے اسلام پر راضی ہو گئے. آپ نے جب یہ آیت پڑھی نا قریب یہ یہودی بیٹھے کہنے لگا بات ذرا ٹھہرو. آپ نے فرمایا کیا بات؟ کہا یہ جو آیت تم نے پڑھی ہے یہ آیت اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی اس دن ہم عید مناتے. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ تو وہ دن تھا کہ نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے تھے یعنی عرفہ کا دن تھا. مسئلہ یاد رکھو بھائی. نبی پاک نے فرمایا جو 9 ذی الحج یوم عرفہ کو روزہ رکھے گا اللہ اس کو 1000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے. اور یوم عرفہ وہ دن ہے کہ اس دن اللہ نے نبی پاک کی ساری امت کو بخش دیا. چنانچہ حدیث شریف میں آتا کہ حضور یہ حدیث جو پیش کرنے لگا ہوں حضرت علامہ امام طبرانی نے طبرانی شریف کے اندر علامہ علی نقطی ہندی نے قدر المال میں نقل فرمائی. حضور میدان عرفات میں موجود ہے 9 ذی الحج کی تاریخ. نبی پاک نے دعا مانگی یا اللہ میری امت کو بخش دے. اللہ نے فرمایا معبود جو ظالم ہوگا اس کو نہیں بخشوں گا. پھر دعا مانگی یا اللہ میری امت کو بخش دے. فرمایا جو ظالم ہوگا اس کو نہیں بخشوں گا. حضور نے فرمایا یا اللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مظلوم کو جنت عطا کر دے اور ظالم کو بخش دے. اللہ نے فرمایا معبود ہم نے تمہاری التجا کو قبول کر لیا جاؤ تمہاری ساری امت کو بخش دیا. نبی پاک مسکرانے لگے. صحابہ نے کی یا رسول اللہ اللہ آپ کو اسی طرح مسکراتا رکھے. آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت کو اللہ نے بخش دیا. میں یہ دیکھ رہا ہوں میرے سامنے شیطان بیٹھا ہوا ہے. جب اللہ نے میری ساری امت کو بخش دیا وہ رونے لگا اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا. نبی پاک نے فرمایا وہ امت کی بخشش پر رو رہا ہے اور میں اس کے رونے کی طرح دیکھ کر مسکرا رہا ہوں. سنو بھائی یہ بات بھی سنتے چلیے. 5 موقع ایسے ہیں جب شیطان رویا ہے. بولو کتنے موقع ہیں؟ 5 موقع. کتاب کا نام ہے زرقانی شریف کے مواقف الدنیا 2. جب اللہ نے شیطان کو مردود قرار دیا. دوسری مرتبہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی لغزش کو معاف فرمایا. تیسری مرتبہ جب اللہ نے نبی پاک کی ساری امت کو بخش دیا جب بھی شیطان رویا. چوتھی مرتبہ جب اللہ نے نبی پاک پر سورہ فاتحہ نازل فرمائی.
اور 5ویں مرتبہ جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے شیطان ان 5 موقعوں پر بہت رویا اور جو شیطان نبی پاک کی ولادت پر رویا معلوم ہوا نبی پاک کے میلاد پر رونا یہ شیطانوں کا کام ہے مومنوں کا کام نہیں ہے حضرت عباس نے فرمایا کہ ان کی ایک آیت نازل ہوئی اور فرمائیے وہ دن تو مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہو گیا اور جس دن صاحب قرآن نازل ہوئے تشریف لائے بلا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن کیوں نہیں ہوگا. کتنی دلیلیں ہو گئی حدیثیں کتنی ہو گئی. آپ بھی یہاں موجود نہیں ہیں منگل بازار میں آلو خرید 3 حدیثیں ہو گئی بھائی. میں نے پہلے کہا تھا گنتے جا رہے. 4تھی حدیث یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے لیے گھر سے نکلے تو حضور دارالارقم مکہ میں 2 پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ ان کے درمیان میں ایک مکان بنا ہوا تھا دارالارقم حضرت زید بن ارقم حضور اس میں موجود. کسی نے دروازے سے دیکھا کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے ان کے ہاتھ میں تلوار. حضور کے چچا حضرت حمزہ آپ کو ایمان لائے ابھی 3 دن ہوئے تھے. فرمایا آنے دو اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ورنہ اگر اسی کی تلوار سے اس کی گردن نہ اڑا دوں تو مجھے حمزہ نہ کرے. سرکار مسکرائے فرما چچا آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں کہ عمر کس ارادے سے آئے. دروازہ کھول دیا گیا. فاروق اعظم اندر آئے نبی پاک کے قدموں میں گرنے لگے. حضور نے اٹھا کر سینے سے لگایا اور فرمایا عمر کیسے آنا ہوا. ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو. ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو. خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو. حضور نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. اب سنو جو بات میں نے کرنی کو آئی. ادھر فاروق اعظم مسلمان ہوئے ادھر جبریل نازل ہوئے. حدیث کے الفاظ فنزل جبریل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر فی اہل السماء باسلام عمر. یا رسول اللہ آج فاروق اعظم ایمان لائے. ان کے ایمان لانے کی خوشی میں آسمان دنیا کے فرشتے آج جشن منا رہے ہیں. غور کرو ثابت ہوا خوشی کے موقع پر جشن منانا یہ بدعت اور حرام نہیں ہے. فاروق اعظم کا ایمان لانا فرشتوں کے نزدیک خوشی کا باعث ہے وہ جشن منا رہے ہیں. غور کرو جس دن فاروق اعظم کو ایمان ملا اس دن آسمان کے فرشتوں نے جشن منایا اور جس دن وہ ذات تشریف لائی جس کے صدقے سے ساری کائنات کو ایمان ملا بھلا اس کی آمد پر ایمان والے جشن کیوں نہ منائیں. کتنی دلیلیں ہو گئی 4 5 دلیلیں. یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. دیکھو بھائی یہ بات جو سنو ہم جب میلاد کا جلسہ کرتے ہیں تو اس میں 5 باتیں کی جاتی ہیں. تو جو سنو پہلی بات اسٹیج سجانا. دوسرا کام مجمع جمع کرنا. تیسرا کام نعت خوانوں کو بلانا. چوتھا کام علماء کو بلانا اور 5واں کام چراغاں کرنا. یہ 5 کام اگر حدیث سے ثابت ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میلاد اس حیت قضائیہ کے ساتھ یہ بالکل جائز ہے. بخاری شریف میں حدیث طبرانی کبیر میں موجود ہے کنز العمال میں موجود ہے. تینوں کتابوں میں حدیث موجود ہے. ہم اسٹیج سجاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنا منبر اپنے ہاتھ سے سجایا اس پر اپنی چادر بچھائی. ہم نعت خوانوں کو بلاتے ہیں. حضور نے حضرت حسان بن ثابت کو بلایا. ہم مجمع جمع کرتے ہیں. حضور نے صحابہ کا مجمع مسجد نبوی میں جمع فرمایا. ہم چراغاں کرتے ہیں. اس وقت مسجد نبوی میں زیتون کے تیل کی کنڈیلیں لٹکائی گئی. غور فرمائیے ہم علماء کو بلاتے ہیں. خود اس
وقت نبی پاک سے بڑا عالم کوئی موجود نہیں تھا. یہ بات جو باتیں ثابت ہو گئی. حضور نے فرمایا حسان ہماری نعت پڑھو. آپ نعت خوانی کرنے لگے. ولادت حضور کے حالات اور واقعات بیان کرنے لگے. نبی پاک نے دعا مانگی اللہ جب تک یہ میرا ذکر کرتا یا اللہ جبریل امین کو اس کا مددگار بنا دے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک تو یہ کہ یہ پانچوں باتیں ثابت ہوئیں جس طرح ہم میلاد کرتے ہیں حضور سے بھی ثابت ہوئی. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. تو حضور فرماتے ہیں یا اللہ جب تک یہ میری ناکامی کرتا رہے ذکر کرتا رہے یا اللہ جبریل کو اس کا مددگار بنا دے. تو بولو جبریل اللہ ہے یا غیر اللہ؟ غیر اللہ. تو ثابت یہ ہوا کہ اگر اللہ کے سوا کوئی مدد کر نہیں سکتا تو جبریل کیسے مددگار؟ آج کل کے یہ لوگ ہوتے تو کہتے جبریل بھی بریلوی ہو گئے. میرے دوستوں کو ذرا غور فرمائیے گا کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 5. چھٹی دلیل یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما. فاروق اعظم کا انٹروڈکشن یہ کتاب کا نام ہے حلیت الاولیاء حافظ ابو نعیم کی. جبریل آگے نبی پاک کی بات کر رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کو اللہ کا سلام. حضور نے فرمایا وعلیکم السلام. اے جبریل یہ بتاؤ کہ تم روزانہ ہمارے فضائل بیان کرتے ہو, آج ہمارے کسی صحابی کے فضائل بیان کرو. یا رسول اللہ آپ کسی صحابی کے نام لے لیجیے میں اس کے فضائل بیان کر دیتا ہوں. حضور نے فرمایا آج میرے عمر کے فضائل بیان کرو. عرض کی یا رسول اللہ حضرت نوح علیہ السلام. بولو بھائی کسی کو معلوم ہے نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ کسی کو معلوم؟ دیکھو بھائی جو بتایا اس کو 5 روپے ہے. میں تو غریب آدمی ہوں, 5 روپے سے زیادہ نہیں دے سکتا. پھر مولوی کے 5 روپے 5000 کے برابر ہوتے ہیں. نہیں اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں لکھا ہے 1600 سال. امام فخرالدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے 1400 سال. 950 سال تو آپ نے اللہ کے احکامات کی تبلیغ کی. اور فرمائیے جبریل نے کیا رسول اللہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اس دنیا میں اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرتے رہے. یا رسول اللہ میں بھی 950 سال اس دنیا میں رہ کر فاروق اعظم کے فضائل بیان کرتا رہوں. 950 سال کا عرصہ ختم ہو سکتا لیکن فاروق اعظم کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. اب سوچو جس نبی کے غلام کے فضائل بیان کرنے کے لیے 950 سال کا عرصہ بھی تھوڑا ہے, اس نبی کے فضائل کے لیے کتنا وقت چاہیے. فاروق اعظم موجود ہے. ایک یہودی آدمی ہے عمر, تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے کہ جس دن وہ آیت نازل ہوئی اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو اس دن ہم عید مناتے. فرما کون سی آیت؟ اس نے یہی آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم. آپ نے فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی مسلمانوں پر 2 عیدیں تھیں. ایک تو عرفہ کا دن تھا, دوسرا جمعے کا دن تھا. جمعہ بھی مومنوں کی عید ہے. اور فرمائیے آپ کا مطلب یہ تھا کہ جمعہ بھی عید ہے عرفہ بھی عید ہے. اس دن 2 عیدیں تھی, ہم اس سے غافل نہیں ہیں. اور جس دن قرآن کی ایک آیت نازل ہو اس دن تو مسلمانوں پر 2 عیدیں ہو جائیں. اور جس دن صاحب قرآن نصیب لائے بلا وہ دن عید کا دن کیوں نہ ہوگا. کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 7ویں دلیل. دونوں بھائی کتاب کا نام ہے یہ جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں یہ مشکات شریف میں موجود ہے. حضور نے فرمایا جمعے کے دن کا ادب کیا کرو, تعظیم کیا کرو, اس لیے کہ جمعے کا دن الجمعہ تو عید المومنین, جمعہ مومنوں کی عید ہے. یاد رکھو جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں جمعہ بنا ہے جمع. اس دن آدم علیہ السلام کے وجود کے لیے مٹی کو جمع کیا گیا, اس لیے اس کو جمعے کا دن کہتے ہیں. اور فرمائیے علماء کرام نے لکھا جمعے کا دن اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے افضل ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور.
جبریل امین آ کر حضرت میکائیل اذان دیتے ہیں جمعے کے بیت المعمور پر، جبریل خطبہ پڑھتے ہیں اور حضرت اسرافیل نماز پڑھتے ہیں۔ میکائیل اذان دے کر کہتے ہیں یا اللہ میں نے جو آج اذان دی ہے اس کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کی امت کے مؤذنوں کو بخش دے۔ جبریل خطبہ دے کر کہتے ہیں یا اللہ میں نے جو خطبہ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی پاک علیہ السلام کی امت کے خطیبوں کو بخش دے۔ اور اسرافیل نماز پڑھا کر کہتے ہیں یا اللہ میں نے جو نماز پڑھائی ہے دعا مانگتا ہوں اس کا ثواب نبی پاک کی امتیوں کو بخش دے جو نماز جمعہ پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ دن اللہ کے نزدیک عید الفطر سے بھی افضل ہے، عید الاضحیٰ۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ اسی دن آدم علیہ السلام کی ولادت، آپ کی پیدائش، آپ کو اللہ نے تخلیق فرما پیدا ہوئے۔ غور فرمائیے جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ دن تو اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے افضل ہے۔ جس دن آدم ابو البشر تشریف لائے وہ دن تو عید الاضحیٰ عید الفطر سے افضل ہو جائے، اور جس دن امام الانبیاء تشریف لائے بلا وہ دن تمام دنوں سے کیوں نہ افضل ہوگا۔ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 8ویں دلیل یہ حدیث دارمی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن کو عید سمجھ لو، اور حضور نے فرمایا کہ اس دن کوئی روزہ نہ رکھے، اور فرمائیے جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ دوسری بات حضور نے فرمائی کو عید سمجھو۔ تیسرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن روزہ نہ رکھو، یعنی جس طرح عید الفطر عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا اس لیے جمعے کے دن بھی روزہ نہ رکھو۔ اور فرمائیے اس کی حکمت یہ ہے اس دن کو یہ فضیلت اس لیے حاصل ہوئی اسی دن اللہ نے جنت میں درخت اگائے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو باغا، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نور سے آزاد ہوئے، اسی دن یوسف علیہ السلام چوری کے عذاب سے نجات پاتے ہیں، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے ملے، اسی دن ایوب علیہ السلام بیماری سے شفایاب ہوئے۔ اس وجہ سے یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ خاص کرو جس دن تمام نبیوں کو یہ دن حاصل ہو جائے، یعنی ان کو اس دن میں مقام ملے، وہ دن تو تمام دنوں سے افضل ہو جائے، عید کی طرح ہو جائے۔ اور جس دن امام الانبیاء تشریف لائے بڑا وہ دن عید کیوں نہیں ہوگا۔ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 9ویں دلیل یہ حدیث المستدرک میں موجود ہے، اور المستدرک وہ علماء موجود ہیں مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اسے پوچھ لیجئے۔ المستدرک وہ کتاب ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو صحیح احادیث کسی وجہ سے اپنی صحیح ہین میں نقل نہیں فرمائی ان کو امام حاکم نے المستدرک میں نقل فرمائی۔ یہ بالکل صحیح احادیث کی کتاب ہے۔ امام حاکم نے حدیث نقل فرمائی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی کریم علیہ آپ فرماتے ایک مرتبہ عید جمعے کے دن آئی، عید الفطر جمعے کے دن آتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس موجود تھا، حضور نے فرمایا آج تو ہمارے لیے 2 عیدیں جمع ہو گئی، آج جمعے کا دن بھی وہ عید ہے، آج عید الفطر وہ عید ہے، 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جمع کر دی ہیں۔ اور فرمائیے حضور نے فرمایا اس دن کھاؤ پیو یہ عید کا دن ہے، اور جو ثابت ہوا یہ 2 عیدیں مسلمانوں کو ایک ہی دن اللہ نے عطا کر دی، 2 عیدیں مل جائیں تو خوشی کا اظہار ہے۔ اور جس دن امام الانبیاء تشریف لائے برا عید کے دن خوشی کیوں نہ منائی جائے۔ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 9 دلیلیں۔ 10ویں دلیل کتاب کا نام ہے یہ درۃ الناصحین، علامہ عثمان بن حسن محدث دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ مومن کے لیے 5 دن عید کے ہوتے ہیں۔ کتنے دن عید کے ہیں؟ فرماتے ہیں جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے وہ بھی اس کے لیے عید کا ہے۔ دوسرا، جب
اس کا دن کا خاتمہ نیکی پر ہو. رات کو اس طرح سوتا کہ کوئی نیکی کر کے سویا ہے تو وہ دن بھی اس کے لیے عید کا ہے. تیسرا جب اس کا ایمان سلامتی کے ساتھ جائے، یعنی جب انتقال ہو تو سلامتی کے ساتھ ایمان کے ساتھ دنیا سے رکتا تو وہ بھی عید کا دن ہے. چوتھا جب وہ پرصراط کو پار کرنے لگے گا وہ بھی اس کے لیے عید کا دن ہے. پانچواں جنت میں داخل ہو جائے سلامتی کے ساتھ وہ بھی عید کا دن ہے. غور کرو یہ 5 دن بندہ مومن کے لیے عید کے دن ہے. غور کرو اگر یہ 5 دن بندہ مومن کے لیے عید کے دن ہو گئے، یہ 5 جو کام ہمیں نبی پاک کے صدقے سے ملے ہیں، غور کرو جس نبی کے صدقے سے یہ کام کرے وہ 5 دن عید کے دن ہو جائے، اس نبی کی اپنی آمد کا دن عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ 10 دلیلوں سے میں نے ثابت کیا کہ حضور کا میلاد اور لفظ عید یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں بہت سے دنوں کو عید سے یاد کیا گیا، تعبیر کیا. اب آئیے چند حدیث میلاد پر پڑھوں گا. اب جو گفتگو آ رہی ہے اس کو ذرا سننا، اس میں علماء کے اقوال بھی آئیں گے. یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. ابو لہب یہ نبی کریم علیہ السلام کا چچا، اس کی مذمت میں قرآن میں پوری سورت تبت یدا ابی لہب تب نازل ہے. یہ جب مرا تو خواب میں حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھ کر فرمایا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا مجھے پورا ہفتہ عذاب دیا جاتا ہے، لیکن جب جمعے کا جب پیر کا دن آتا ہے میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور میں اپنی یہ انگلی اپنے منہ میں رکھتا ہوں. وہ کہتا ہے ایک تو عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، دوسرا جب اپنے منہ میں یہ انگلی رکھتا ہوں تو اس سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا، میری جان بجھ جاتی ہے. اب ذرا غور فرمائیے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حضرت علامہ شاہ عبد الرحمن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عشیۃ اللمعات شرح مشکات کے اندر ہے اور علامہ بدر الدین عینی نے بھی عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر ہے. وجہ کیا؟ سنو یہ بات آتا ہے. حضرت عباس نے پوچھا کہ اس پر یہ کرم کیسے ہوا؟ کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ جب میرے بھائی عبداللہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا میری کنیز تو بھی آیا صحابہ نے آ کر کہا تیرے بھائی عبداللہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے. میں نے خوشی میں انگلی کا اشارہ کر کے اس کو آزاد کر دیا. جس انگلی سے میں نے اس کو آزاد کیا یہی انگلی اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو اس سے بارش کا چشمہ جاری ہو جاتا جس سے میری ذات میں کمی ہو جاتی ہے. علامہ بدر الدین عینی اس حدیث کے چند فوائد نقل کرنے کے ساتھ یہ فائدہ لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہو سکتا ہے یہ سوال پیدا ہو جائے کہ ابو جہل کا خاتمہ تو شرک پر ہوا، مشرک کو تو اللہ نے کیسے اس کے عذاب میں کمی کر. تو فرماتے ہیں کہ جو کام مشرک یا کافر نبی کی ذات کے لیے کرے گا اللہ اس کے لیے اس کے عذاب میں تخفیف فرما دے. چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث اس کی تعریف پر پیش کرتا ہے. کسی نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ابو طالب نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، آپ کی طرف سے مکہ کے سرداروں سے بڑھتے رہے، آپ کی مدد کی، آپ نے ابو طالب کو کیا فائدہ پہنچا؟ حضور نے فرمایا وہ جہنم کے اندر گھٹنوں تک عذاب میں تھے لیکن میں نے ان کے عذاب کو گھٹنوں سے کم کر کے ٹخنوں تک کر دیا ہے. علماء نے لکھا وجہ یہ تھی کہ چونکہ انہوں نے حضور کی خدمت کی تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب میں تخفیف فرما دی اور کمی قدری ثابت ہوا کہ مشرک اور کافر بھی اگر نبی کی تعظیم میں کوئی کام کرے عذرو حدیث ثابت ہوا کہ اللہ ان کو بھی خیر سے محروم نہیں رکھتا. شیخ محقق نے اسی حدیث کے بعد جو نتیجہ نکالا آپ فرماتے ہیں ابو لہب نے خوشی منائی تھی بھتیجے کی ولادت کی، ہم خوشی مناتے ہیں نبی کی ولادت کی. اس نے بھتیجے کی ولادت پر کنیز کو اولاد کیا، ہم نبی کی ولادت پر مال خرچ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو اللہ ابو لہب کو نبی پاک کی ولادت کی خوشی میں عذاب میں تخفیف
برکتیں ہوں گی. ایک دوسرے علامہ ابن جوزی، چھوڑو بھائی ابن جوزی وہ ہوتی ہیں جنہوں نے 2000 کتابیں لکھی اور ان کے جنازے کے منظر کو دیکھ کر 20,000 یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے. صرف جنازے کے منظر ابن جوزی نے کتاب لکھی المیلاد النبوی صفحہ 6. اس پر ابن جوزی نے حکایت نقل کی اور جو آخر میں نتیجہ نکالا وہ میری مراد. ابن جوزی فرماتے ہیں کہ بغداد کے اندر ایک یہودی جوڑا میاں ان کے پڑوس میں ایک مسلمان رہتا تھا. جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تو وہ ہر سال بے دریغ روپیہ خرچ کرتا اور حضور کی میلاد پر شیرنی تقسیم کرتا. یہودیہ نے اپنے قاضی سے کہا کہ یہ مسلمان ہر سال بے دریغ اتنا پیسہ برباد کر دیتا. یہودی نے کہا وجہ یہ ہے کہ اس دن ان کے نبی کی ولادت ہوئی اور وہ اس کی خوشی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں پیسے خرچ کرتا ہے. یہودیہ نے کہا میں نہیں مانتا. رات کو دیکھا 5 نورانی شخصیتیں تشریف لا رہی ہیں. آگے آگے صدیق اکبر ہے، پیچھے فاروق اعظم ہے، دائیں طرف عثمان غنی، بائیں طرف حیدر کرار، درمیان میں نبی پاک علیہ السلام ہے. اس یہودیہ کے مکان کے آگے سے گزرے. اس نے صدیق اکبر کو آواز دی، آپ کون ہے؟ فرمایا میرا نام ابو بکر ہے، یہ باقی تینوں میرے ساتھی ہیں، یہ درمیان میں ہمارے نبی ہیں. اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرے پڑوس میں یہودی وہ مسلمان ہے، وہ افسان نبی کا میلاد کرتا ہے. آج ہمارا نبی اس کے میلاد میں شریک ہونے کو جا رہا ہے. اس یہودیہ نے کہا اگر میں آپ کے نبی کو سلام کروں تو وہ جواب دیں؟ فرمایا بس وہ چشم بڑی خوشی. اس اسلام کے السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور آگے بڑے فرمایا علیکم السلام. نبی کریم کے اس اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں خواب میں اس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان. صبح اٹھ کر اس نے کچھ پیسے کی چیزیں منگائی اور تقسیم کرنے لگی. باہر سے اس کا خادم دیا گیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا میں مسلمان ہو گئی ہوں اور اپنے نبی کا میلاد کر رہی ہوں، ان کی خوشی میں یہ شیرنی تقسیم کی ہے، تجھے کوئی اعتراض ہو رہی ہے؟ اس یہودی نے کہا بڑا مجھے کیا اعتراض ہوگا، اس لیے کہ جس نبی نے رات تجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اس نبی نے تیرے بعد رات مجھے بھی کلمہ پڑھا کر دار اسلام میں داخل کیا ہے. علامہ ابن جوزی اس ہدایت کو نقل کر کے جو نیچے نتیجہ نکالا، آپ فرماتے وہ یہودی ہیں ہم مسلمان ہیں، انہوں نے دیکھ کر خوشی منائی، ہم نے بغیر دیکھے خوشی منائی ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہودی حضور کے میلاد کی خوشی کرے، اللہ ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے، تو جو مسلمان نبی کا میلاد کرے سوچو اللہ کی اس پر کتنی رحمتیں ہوں گی. علامہ ابن جوزی کے بعد اب آئیے علامہ ابن حجر اسقلانی. علامہ ابن حجر اسقلانی وہ ہستی ہے کہ ان کے شہر اسقلان میں ایک قبرستان ہے جس کے بارے میں تاریخ الخمیس میں لکھا ہے کہ یہاں سے 70,000 مردے ایسے اٹھیں گے جن سے قیامت کے روز کوئی حساب نہیں لیا. علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں مسلمان نبی کریم علیہ السلام کا میلاد بڑے خشبو شان سے مناتے ہیں. یہ میلاد غیر سے خالی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں ان کی منشا یہ ہوتی ہے کہ نبی کی تعظیم کی جائے. مسلمانوں کو چاہیے ان سب کا خیرات کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں. تیسرا ان کے بعد آ جائیے حضرت علامہ قسطلانی، کتاب کا نام ہے مواہب النبی. آپ فرماتے ہیں والا اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد. وہ فرماتے ہیں ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تو مسلمان
فرماتے ہیں یہ بارہا کا تجربہ ہے کہ جس سال کثرت سے حضور کا میلاد کیا گیا ہے اس سال آسمان سے کوئی مصیبت پریشانی نازل نہیں. چوتھی ذرا غور فرمائیے، حضرت علامہ شمس الدین سیخاوی کتاب کا نام ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع. آپ پوری بحث کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں انہ بدعۃ حسنۃ یوجر فاعل بحسن نیت. وہ کہتے ہیں یہ میلاد کرنا یہ اچھی ایک نئی بات ہے، اور اگر اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کرنے والا شہر مولا درد. وہ فرماتے ہیں ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تو مسلمان بڑے اہتمام سے نبی پاک کا میلاد کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ بارہا کا تجربہ ہے کہ جس سال کثرت سے حضور کا میلاد کیا گیا ہے اس سال آسمان سے کوئی مصیبت پریشانی نازل نہیں. چوتھی ذرا حضرت علامہ شمس الدین سیخاوی کتاب کا نام ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع. آپ پوری بحث کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں انہ بدعۃ حسنۃ یوجر فاعل بحسن نیت. وہ کہتے ہیں یہ میلاد کرنا یہ اچھی ایک نئی بات ہے، اور اگر اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کرنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا. بولو میلاد ہم اچھی نیت سے کرتے ہیں یا بری نیت سے؟ اچھی نیت سے کرتے ہیں. 4 دن میں 5ویں دن. اور فرمائیے اب آ جائیے علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ. حضرت علامہ ملا علی قاری کتاب کا نام ہے مورد الربیہ. فرماتے ہیں کسی کو نبی پاک کے میلاد پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. 1100 سال سے مسلمانوں کا یہ طریقہ چلا رہا ہے. بلاد عرب و عجم کے اندر مسلمان نبی پاک کا میلاد کرتے ہیں، اس دن اہتمام کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، غریبوں فقیروں میں تقسیم کرتے ہیں. فرماتے ہیں اس میں کوئی کلام نہیں کرنا چاہیے. 5 صدی سنو بھائی، حضور کا یہ جو میلاد ہے نا جس شریعت قضائیہ سے ہم مناتے ہیں، یہ سب سے پہلے اس کو منایا گیا ہے ابو سعید ملک مظفر. ایک بادشاہ ہوئے ہیں شہر اربل. یہ بہنوئی ہیں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ. جب حضور کے میلاد کا دن آتا 1000 جوڑے تقسیم کیے جاتے، علماء کو خلعتیں دی جاتی، انواع و اقسام کے کھانے پکائے جاتے، اور خود سادگی کا یہ عالم تھا کہ جو لباس پہنتے تھے اس کو 8 دیوبند لگے ہوئے تھے. لوگ کہتے حضور آپ اپنے لیے یہ اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کو اتنا دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے اس کو اختیار کرتا ہوں اور نبی کی ذات کے لیے اس چیز کو اختیار کرتا ہوں. سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی ہیں. کتاب کا نام ہے تاریخ دعوت و عظیمت. دیوبندیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کی 7ویں جلد پڑھ لو. اس میں لکھا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کا خاندان صحیح العقیدہ سنی مسلمان تھا. غور کرو، چونکہ نبی پاک کے میلاد کا رواج دینے والا ایک صحیح العقیدہ سنی مسلمان تھا. یہی وجہ سے آج تک نبی پاک کا میلاد وہی مناتے آ رہے جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں. 7ویں دلیل حضور کا میلاد شاہ عبد الحق محدث کے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کتنی بڑی سرکار ہے، پہلے یہ سن لو ذرا. میں نہیں کہتا، میں اگر اپنے یہاں سے حوالہ دوں تو کہہ دیں گے یہ بریلویوں کو لکھا ہوا. مولوی اشرف علی خان کی دیوبندیوں کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی ادارے کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کتنی بڑی چیز ہوتا ہے. اس کے ملفوظات الافادات الرویہ میں لکھا ہوا کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے اندر حدیث شریف کا درس دیتے. ایک دن حضور کے روضہ اقدس سے آواز آئی عبد الحق ہندوستان چلے جاؤ اور ہماری حدیثوں کی وہاں جا کر خدمت کرو اور وہاں کے غریبوں اور فقیروں سے ملتے رہے. اب کی یا رسول اللہ آپ کے حکم کی تعمیل میں ہندوستان کو جاؤں لیکن یہاں روزانہ آپ کی زیارت ہوتی ہے، وہاں زیارت نہیں ہوا کرے.
فرمایا پریشان نہ ہو تم روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے دربار میں پہنچ جانا۔ مولوی اشرف علی خان بھی لکھا ہے ایسے علماء کو حضوری والے علماء کہتے ہیں جن کو روزانہ جاتے ہوئے حضور کی دربار کی حاضری چاہیے۔ حکم کی تعمیل میں ہندوستان آ گئے، وہاں کے غریبوں فقیروں سے ملنے لگے۔ ایک دن ایسے فقیر سے ملاقات ہوئی جو شراب پیتا تھا۔ کہنے لگا مولوی صاحب لیجیے شراب کا پیالہ، تو شراب کی بھی مچھلی لے گی۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شراب تو شریعت مصطفیٰ میں حرام ہے۔ اس ملک نے کہہ دیا اگر تم شراب نہیں پیو گے تو میں تمہیں نبی کے دربار میں نہیں جانے دوں۔ مولوی اشرف علی خان نے لکھا ہے کہ اب ہوتا یہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جب بھی آتے تو یہ ملک پہلے ہی موجود ہو، نہیں جانے دوں گا جب تک تم شراب نہیں پیو۔ ایک ہفتہ وقت گیا، نبی کریم علیہ السلام کے مواجہ شریف سے آواز آئی کیا بات ہے عبدالحق ہماری زیارت کو نہیں آتا؟ انہوں نے کیا اللہ میں تو روزانہ آتا ہوں، یہ ملک مجھے آنے نہیں دیں۔ حضور نے فرمایا تم بھی آ جاؤ، اس کو بھی لے آؤ۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، سارا واقعہ بیان کیا، حضور کو جلال آ گیا۔ حضور نے اس ملک سے فرمایا کتے نکل جا میرے دربار سے۔ نبی پاک نے اس ملک کو کتا کہہ کر نکال دیا۔ دوسرا دن ہوا، شاہ صاحب فرماتے میں اس ملک کے ڈیرے پر گیا تو دیکھا اس کے کیلے چاٹے بیٹھے ہوئے۔ میں نے پوچھا بھائی وہ تمہارا گرو کہاں گیا، تمہارا بڑا کہاں گیا؟ انہوں نے کہا جناب ہم تو خود صبح سے اس کو تلاش کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تم نے کمرے سے کوئی چیز نکلتی دیکھی ہے یا نہیں؟ کہاں ہم نے ایک کتا نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا وہی تمہارا گرو ہے، یاد رکھو وہ تمہیں قیامت تک نظر نہیں آئے گا کیونکہ میرے نبی نے اس کو کتا بنا کر نکال دیا ہے۔ تو یہ مقام حاصل ہے دربار نبوی میں حضرت شاہ عبدالحق مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کے دو حوالے دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے ما خبر السنۃ فی ایام السنۃ۔ شیخ محقق فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا میلاد یہ باعث خیر باعث ثواب ہے۔ اس دن مسلمان اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنا مال مال خرچ کرتے ہیں اور نبی پاک کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک کی ولادت کی رات تمام راتوں سے افضل ہے۔ فرماتے ہیں یہ رات نہ ہوتی تو پھر کوئی رات نہ ہوتی۔ اور دوسرا یہی شیخ محقق، کتاب کا نام ہے اخبار الاخیار، اس کا آخری صفحہ جو ہے وہ اٹھا کر دیکھ لو، بالکل آخری پہ، اس پر یہ آپ کی دعا مانگو۔ آپ فرماتے یا اللہ میں نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، زکات بھی دی، میں نے سارے نیک کام کیے، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ یہ کام قبول ہوں گے، یعنی تیری رحمت سے چاہے تو قبول کر لے، لیکن ایک کام ایسا ہے کہ جس کو تو ضرور قبول کرے گا، وہ کام یہ کہ میں تیرے محبوب کے میلاد میں شریک ہوتا ہوں اور میلاد میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں۔ یا اللہ یہ کام ایسا ہے کہ اس کام کو تو ضرور قبول کرے گا۔ کتنے اقوال ہو گئے بزرگوں کے؟ 7، 8واں۔ اب جو اقوال آ رہے ہیں اب یہ ذرا توجہ سے سننا۔ کتاب کا نام ہے الدرالسمین فی مبشرات النبی الامین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے والد شاہ عبدالرحیم، سنو بھائی یہ بات توجہ سے، شاہ عبدالرحیم کتنے پائی کی ہستی، پہلے یہ سن لو اس کے بعد آپ جو میلاد سے متعلق آپ کا فرمان ہو۔ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ میرے والد بیمار ہو گئے، آپ فرماتے ہیں کہ بیماری اتنی بڑی کہ مجھے یہ گمان ہو گیا کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گا۔ فرماتے ہیں بیماری کی حالت میں سویا ہوا تھا، آپ نے بزرگ آئے، کہا اے عبدالرحیم پریشان نہ ہو، نبی پاک تمہاری عادت کو آ رہے ہیں، بس تم بیدار ہو کر اپنی چارپائی کا رخ دوسری طرف کر لو۔ فرماتے میں نے اپنی چارپائی کا رخ دوسری طرف کر لیا، سویا ہوں تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور میری چارپائی پر بیٹھ گیا اور میرا سر حضور نے اپنی گود میں لیا۔ شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں میں اتنا رویا ہوں کہ میرے آنسوؤں سے نبی پاک کا کرتا مبارک گیلا ہو، اور حضور میرے سر پر اتنا ہاتھ پھیر کر فرماتے ہیں عبدالرحیم پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں شفا دے۔
میں نے کہا بھی اپنی یا رسول اللہ مدتوں کے بعد کرم کیا ہے، یا رسول اللہ مجھے اپنے 2 بال عطا فرما دیں۔ سنو بھائی یہ بات، آپ کے حیدرآباد میں ایک بہت بڑی ہستی ہوئے ہیں، اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے، حضرت اللہ مولانا یہ غالباً ضیاء الحسن گیلانی رحمۃ اللہ، میں ہر سال ان کے ہم محرم کے جلسوں میں آیا کرتا تھا، 2 سال پہلے بھی حاضری ہوئی ہے، تو میں نے حضرت کے یہاں دیکھا کہ آپ کے پاس کچھ نبی کریم علیہ السلام کے منہ مبارک میں حضرت نے فرمایا کہ یہ 3 بال تھے اور میں خود دیکھ کر گیا ہوں، اب ان کی تعداد 27 سے بھی زیادہ ہے، یہ بال بڑھتے ہیں۔ شاہ رحیم فرماتے ہیں میں نے کیا رسول اللہ مجھے 2 بال عطا فرما دیں، حضور نے 2 بال عطا کیے، فرماتے وہ بال میں نے لے لیے، جب بیدار ہوا وہ بال نہ جانے کہاں گم ہو گئے۔ شاہ رحیم کہتے ہیں ایسی کیفیت آری ہوئی میں رونے لگا، روتے روتے نیند آ گئی، پھر خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا عبد الرحیم رونا معقوف کر لو، سب نے اپنے 2 بال تمہاری تکیہ کے نیچے رکھ دیے ہیں۔ شاہ رحیم فرماتے میں بیدار ہوا تکیہ ہٹائی تو 2 بال موجود، فرماتے ہیں وہ 2 بال کس طرح ملے؟ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ان میں خاصیت یہ تھی کہ جب ان بالوں کو سامنے رکھ کر درود پڑا جاتا تو وہ خود بخود الگ ہو جاتا۔ غور کرو، بالوں کا خود بخود الگ ہونا کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بال زندہ، جس نبی کے بالوں میں حیات موجود ہے وہ نبی حیات کا محتاج ہو؟ میرے دوستوں غور فرمائیے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تیسری عجیب بات بالوں کی ہم نے یہ دیکھی، اور کتنی بھی کلی سے کلی دھوپ ہوتی، بادل آسمان پر نہ ہوتا، لیکن ان بالوں کو کھلے آسمان کے نیچے کیوں ہی لاتے، آسمان سے بادل آ کر ان پر سایہ کرتا۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ہم خاص طور پر اس کی زیارت کراتے تھے، ایک شیشے کے برتن میں وہ رکھا ہوا اس کو تالا لگا دیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن زیارت کے لیے چابی لگانے لگے تو تالا کھلا نہیں، الہام ہوا کہ میرے محبوب کے بالوں کو دیکھنے کے لیے ایک ایسا آدمی بھی آیا ہوا ہے جو جنوبی ہے، جس نے غسل جنابت نہیں کی، اعلان کر دو جب تک وہ نہیں جائے گا تالے کو چابی نہیں، تالا کھلے گا نہیں۔ سوچو بھائی تالے کو کس نے بتا دیا کہ جنوبی آدمی آیا ہوا ہے اس لیے کھلنا نہیں ہے؟ بولو یہ بات غیر سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں؟ تالے کو کس نے بتا دیا کہ تجھ میں چابی لگتی رہے لیکن تم نے کھلنا نہیں؟ آپ کہیں گے ظاہر ہے اللہ نے اس کو یہ دی، تو سوچو جو اللہ تالے کو غیر کا دے سکتا نبی کو نہیں دے۔ دیوبندیوں کی ہمت ماری گئی ہے، یہ ماننے پر آ جائیں تو گدوں کے لیے علم مان لیتے ہیں، جانوروں کے لیے مان لیتے ہیں، اور نہ ماننے پر آئے تو نبی کا علم نہیں مانتے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اعلان کیا کچھ لوگ چلے گئے، جو تالا کو چابی لگائی تو تالا کھل گیا۔ شاہ رحیم اس پائے کے بزرگ نے خود فرماتے ہیں میں ہر سال نبی کا میلاد کرتا تھا، بڑے اہتمام سے کھانا تقسیم کرتا ہوں۔ 1 سال تنگی معاش کی وجہ سے پیسے نہیں تھے، بڑا پریشان تھا، میلاد کے دن آ رہے، اچانک مجھے کہیں سے کچھ بھنے ہوئے چنے مل گئے، کہتے میں نے وہی چنے میلاد کی خوشی میں تقسیم کر دیے، رات سویا آنکھیں بند ہوئی لیکن نصیبہ جاگ اٹھا، خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی، دیکھا نبی پاک کے سامنے انواع شام کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، درمیان میں آپ کے بنے ہوئے چنے بھی موجود ہیں۔ اور فرماتے نبی پاک مسکرا رہے کہہ رہے عبد الرحیم تیرے بھیجے ہوئے چنے بھی ہمیں مقبول ہیں۔ ان کے بعد آئیے شاہ ولی اللہ جو شاہ عبد الرحیم کے بیٹے، کتاب کا نام ہے فیوض الحرمین، اس میں لکھا ہوا ہے شاہ ولی اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں موجود تھا، میلاد کا مہینہ، میں نے دیکھا کہ حضور کی ولادت گاہ پر مسلمان جمع ہیں، پہلے قرآن کی تلاوت ہوئی، پھر نعت پڑھی گئی، درود و سلام پڑھا گیا، علماء نے باری باری حضور کی ولادت شریفہ کے واقعات بیان کیے۔ آپ فرماتے میرے نگاہوں سے پردے ہٹ گئے، میں نے دیکھا آسمان سے انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، میں حیران تھا یہ انوار و تجلیات کا نزول کیسا، وہ کیسے اللہ نے دل پر انعام کیا ہے، اللہ یہ انوار و تجلیات ان فرشتوں کے ہیں جو میرے محبوب کی میلاد کی محفل میں آتے ہیں۔
ان کے بعد آ جائیے شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز، اور یہ کتنی بڑی ہستی ہیں، مولوی اشرف علی تھانوی لکھا کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ دہلی کی جامعہ مسجد میں 27ویں رمضان کو قرآن کا ختم سنایا، آخری صورتیں چل رہی تھی، لوگ مسجد میں موجود ہیں، دیکھا کہ قرآن ختم ہوا، ایک بزرگ سفید داڑھی زرہ باندھی ہوئی اور ہاتھ میں عصا ہے، مسجد میں آ کر پوچھا لوگوں نبی کریم علیہ السلام کہاں تشریف فرما ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ہمیں معلوم نہیں کہ حضور کہا اور کیا سرکار محفل میں آئے ہیں، اور آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام ابو ہریرہ ہے، نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اے ابو ہریرہ آج دہلی میں عبدالعزیز قرآن ختم کرے گا، ہم اس کا ختم قرآن سننے کے لیے دہلی جائیں گے۔ خود نبی کریم علیہ السلام مدینے سے دہلی تشریف لائے ہیں ان کا قرآن سننے میں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتاوی عزیزی پڑھ کر دیکھ لو، جس کو نہ ملے میرے پاس آ جائے، اس میں لکھا ہوا فرماتے میں سال میں 2 محفلیں قائم کرتا ہوں، ایک ذکر شہادت امام حسین کی محفل، میں پوچھتا ہوں دیوبندیوں سے غیر مقلدوں سے اگر میلاد کی محفل کرنا شرک و بدعت ہے تو پھر ذکر حسین کی محفل کرنا کون سی دلیل سے ساتھ ہے؟ اگر اپنے باپ کے اصل ہو تو لگاؤ فتویٰ شاہ عبدالعزیز پر۔ خود فرماتے ایک تو میں محفل ذکر، ایک تو میں ذکر شہادت حسین کرتا ہوں، دوسرا نبی پاک علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل قائم کرتا ہوں، یہ 2 محفلیں سال میں کراتا ہوں۔ فرماتے ہیں تلاوت ہوتی ہے، خوش رام نعت خوانی کرتا ہے، حضور کے واقعات بیان ہوتے ہیں، آخر میں سلام پڑھا جاتا وہ کہتے ہیں اگر یہ دونوں کام میرے نبی جاگ حلال نہ ہوتے تو میں یہ کام کبھی بھی نہ کرتا۔ ان کے بعد آ جائیے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی جو پیر ہیں مولوی اشرف علی تھانوی کے، مولوی خلیل احمد امبیڈری کے، مولوی قاسم نانوتوی کے، مولوی رشید احمد گنگوئی کے، چاروں کے پیر حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی۔ کتاب کا نام ہے شمائل امدادیہ، ایک شمائل یہ امداد المشتاق، دونوں کتابوں میں موجود۔ حاجی صاحب کہتے ہیں ہمارے زمانے کے علماء میلاد میں بڑا تنازع کرتے ہیں، حالانکہ علماء جواز کی طرف بھی گئے، وہ کہتے ہیں جب علماء جواز کی طرف گئے ہیں تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے تو یہی دلیل کافی ہے کہ مکہ اور مدینے کے مسلمان حضور کا میلاد کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یہی حاجی صاحب اپنی کتاب فیصلہ حق مسئلہ میں فرماتے ہیں فقیر کا مشرب کہتے ہیں طریقے کو، کہتے ہیں فقیر کا طریقہ یہ ہے ہر سال محفل میلاد کرتا، میلاد میں شریک بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میلاد میں شریک بھی ہوتا اور کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھ رہا ہوں اور عجیب لطف بھی پاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب تم سلام پڑھو تو یہ نظریہ رکھا کرو کہ نبی پاک بنفس نفیس تشریف لا رہے ہیں۔ حاجی صاحب نے تو گویا ایسا بم چلا دیا دیوبندیوں پر، ہماری ہی بات حاجی صاحب نے بیان کی۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا نبی اللہ کی اطاعت سے ہر جگہ حاضر نازل، حاجی صاحب کہتے ہیں جب سلام پڑھو تو یہ نظریہ رکھو کہ حضور وہاں موجود ہیں۔ یہ کہتے ہیں جو یہ کہہ دے کہ حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے وہ مشرک، تو کہتا ہوں دیوبندیوں کو کہ لگاؤ اپنے پیر سے فتویٰ کہ حاجی صاحب مشرک تھے، انہوں نے میلاد بھی کیا، کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھا اور یہی اعتقاد اور نظریہ رکھا، اگر اپنے بات کی اثر ہو تو لگاؤ فتویٰ حاجی صاحب پر۔ یہ مر جائیں گے لیکن فتویٰ نہیں لگائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارا شرک انہوں نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، آپ سارا ہی بغیر ڈکار لیے ہڑا۔ سنو غور سے بھائی، حاجی صاحب کے بعد اب آ جائیے 2 حوالے غیر مقلد وہابیوں کے، ان کو اہل حدیث نہ کہا کرو، علماء نے کہا کہ ان کو اہل حدیث کہنے سے حدیث کی توہین ہوتی ہے، ان کو غیر مقلد وہابی کہنا چاہیے۔ میں نے ابھی 2 روز پہلے یہ فیصلہ آباد سے تقریباً 3000 روپئے کتابیں منگوائی ہیں، ان میں ایک کتاب ہے ہدیۃ المہدی، مولوی وحید الزمان غیر مقلد وہابی، صفحہ 79 میرے پاس جو موجود ہے اس کا صفحہ 79، میلاد کا بات آنا ہے اور اس نے لکھا ہے کہ یہ میلاد ایک اچھا کام ہے، اگر یہ منکرات اور بدعات سے خالی ہو تو اس کا کرنا جائز ہے، جیسے کہ امام نبوی، امام زرقانی، کسلانی، طحاوی اور یہ سخاوی، ان علماء نے لکھا ہے کہ میلاد کا کرنا باعث خیر ہے، تو
تو اگر یہ منکرات سے خالی ہو تو اس کا کرنا جائز۔ میں کہتا ہوں وہابیوں سے کہ چلو تم اسی حیثیت سے میلاد کر لیا کرو تو سنیوں پر خطرے کیوں لگاتے ہیں؟ ایک دوسرا نواز صدیق سرخاب والی کی کتاب شمائل میں انبریات جلد صفحہ 126 اس میں موجود ہے، وہ کہتا کہ جو انسان نبی پاک کے میلاد کی خوشی نہ منائے اور اللہ کا شکر ادا نہ کرے، وہ کہتا کہ ایسا آدمی محروم و قسمت ہے، اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے۔ ان دو حوالوں سے ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کا میلاد صدیوں سے 1100 سال سے مسلمان اس حیثیت سزائیہ کے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ میلاد کب سے ہو رہا ہے؟ 1100 سال سے، اور روکنے والے کب پیدا ہوئے؟ یہ ابھی ان کو 125 سال ہے، ان کو اپنی عمر کی خبر نہیں ہے۔ اعتراض میلاد، سنو بھائی، یہ کہتے ہیں کہ میلاد جائز نہیں ہے اس لیے کہ نبی کے زمانے میں نہیں ہوتا۔ اب میلاد پر جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں وہ ایک دو اعتراضات وہ سن لو، اس کے بعد اس کو ختم ہے۔ پہلا اعتراض یہ کہ میلاد نبی کے زمانے میں نہیں ہوا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ زمانہ کس نبی کا؟ بولو، حضور کا زمانہ ہے یا نہیں؟ جو یہ کہتا ہے کہ نبی کے زمانے میں میلاد نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ وہ حضور کا زمانہ نہیں مانتا تو اس کا نبی کوئی اور ہے۔ یاد رکھو ہمارے نبی پاک کا زمانہ تو قیامت تک ہو، قیامت تک ہمارے نبی پاک کا زمانہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب قیامت تک حضور کا زمانہ ہے تو ہمارا ہر عمل نبی ہی کے زمانے میں۔ اگر کوئی یہ کہتے کہ قرون اولیٰ میں نہیں ہے تو سنو حدیث شریف، حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ اور ایک قرن یہ صدی کہتے ہیں 100 سال کا۔ ذرا اور فرمائیے، حضور نے فرمایا پہلے میری صدی، اس کے بعد والی صدی، پھر اس کے بعد والی 3 صدیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ صدیاں خیر پر ہوں گی، اور حضور کا میلاد یہ 3ری ہی صدی سے شروع ہوا۔ پھر اس طرح کوئی کہہ سکتا ہے کہ خیر القرون میں نہیں ہوا؟ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، میرے دوستوں بزرگوں پھر یہ کہتے ہیں کہ میلاد صحابہ نے نہیں کیا۔ آئیے 2 دلیلیں دیتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، حوالے تو 6 ہیں لیکن وقت تھوڑا ہے اس لیے 2 دلیلیں بتا۔ کتاب کا نام ہے کتاب التنویر فی مولد بشیر و نذیر، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی پاک علیہ السلام کا میلاد کیا ہے، آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اپنے گھر میں حضور کی ولادت شریفہ کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ اتنے میں نبی پاک تشریف لائے، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال حضرت لو شفاعتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ کی ولادت شریفہ کے واقعات بیان کر رہے ہیں، میلاد ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کھڑا ہو جاؤ، جتنے لوگ اس محفل میں موجود ہیں ان پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک حدیث، دوسری دلیل، یہ حدیث بھی اسی کتاب میں موجود ہے۔ حضور کے صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، چلتے چلتے راستے میں ایک انصاری صحابی کا مکان آیا، ان کا نام تھا عامر۔ ان کے مکان سے آوازیں آنے لگی تو حضور نے فرمایا ابو الدرداء جاؤ معلوم کرو یہ کیسی آواز۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عامر انصاری باہر آئے، فرمایا کہ یہ تمہارے گھر سے کیسی آوازیں آ رہی؟ نبی پاک بھی تشریف لے آئے۔ یا رسول اللہ، آج میں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو گھر میں جمع کیا ہے، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو جمع کیا، آج ان کے سامنے آپ کا میلاد پڑھ رہا ہوں، آپ کی ولادت شریفہ کے واقعات بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا تو میری یہ محفل سجا کر میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے تیری بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ 2 دلیلوں سے ثابت ہوا کہ خود صحابہ نے بھی حضور کا میلاد منا۔ تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ میلاد ہے بدعت، اور حدیث پڑھتے ہیں کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہ جہنم میں۔
کہتے ہیں میلاد کیونکہ بدعت ہے اس لیے یہ ناجائز، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ سنو، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بدعت ان سے پوچھو بدعت کی تعریف کیا ہے، یہ کہتے ہیں بدعت کی تعریف یہ کہ ہر نیا کام جو دین میں کیا جائے گا۔ اب میں چند حدیثیں پڑھوں گا، توجہ سے سننا اور پھر مجھے بتانا۔ انہوں نے بدعت کی تعریف کی، ان کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لو۔ بدعت کی تعریف یہ کرتے ہیں ہر وہ نیا کام جو دین میں کیا جائے وہ بدعت ہے۔ ان کا یہ ایک اتفاق نہیں، ابھی آگے بھی دیکھنا بدعت کی کتنی تعریفیں آئی۔ کہتے ہیں کہ یہ بدعت کی تعریف ہے، ہر نیا کام جو دین میں کیا جائے وہ بدعت ہے۔ اب حوالے گنتے جاؤ۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں جمع نہیں ہوا۔ حضور کی وفات شریفہ کے تقریباً 1.5 سال کے بعد ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام ہے جنگ یمامہ۔ اس میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں جب حفاظ شہید ہوئے، حضرت فاروق اعظم آئے، یا خلیفۃ رسول اللہ، مسئلہ یاد رکھو بھائی، صدیق اکبر کو امیر المومنین نہیں کہتے، آپ کا لقب ہے خلیفۃ رسول اللہ۔ امیر المومنین کا لقب سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم کے لیے استعمال ہے۔ فرمایا یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ قرآن شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں وفات کا شہید ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ قرآن کو جمع کریں۔ صدیق اکبر نے فرمایا میں وہ کام کیوں کروں جو میرے نبی نے کی؟ فرمایا بلائش میں بہتری اور بلائی۔ دیکھیے نا، حافظ قرآن شہید ہوئے، قرآن کی حالت کہیں پہلی کتابوں کا نہ ہو جائے۔ فاروق اعظم صدیق اکبر کا دور دیتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے صدیق اکبر کا سینہ کھول دیا، قرآن جمع کرنے کو تیار ہو گئے۔ اگر غور فرمائیے، صدیق اکبر نے قرآن جمع کیا، زید بن ثابت جو حضور کی کاتب وحی تھے ان کو بلایا گیا، اے زید قرآن جمع ہو رہا ہے، قرآن جمع کرو، جتنا قرآن جس کو یاد ہو وہ آ کر لکھوا دے، لیکن 2 گواہ ہونے چاہیے۔ حضرت زید فرماتے ہیں اگر مجھ سے کہہ دیا جاتا کہ بہت پہاڑ اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھ دو تو میرے لیے پہاڑ کا اٹھا لینا آسان تھا، قرآن کا جمع کرنا بڑا مشکل۔ اب بولو بھائی، نبی کے زمانے میں قرآن جمع نہیں ہوا، وفات شریف کے 1.5 سال کے بعد قرآن کتابی شکل میں جمع ہوا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بولو صدیق اکبر نے یہ نیا کام کیا یا نہیں؟ سارے بولو۔ تو یہ کہتے ہیں بدعت اس کو کہتے ہیں جو دین میں نیا کام ایجاد کیا جائے۔ تو بولو صدیق اکبر نے یہ نیا کام کر کے بدعت کیا، بدعت کو اختیار کیا یا نہیں کیا؟ ہے کسی میں طاقت اور جرأت کے لگائے فتویٰ صدیق اکبر پہ معاذ اللہ کی بدعت ہی ہوگا ایک دلیل۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی، حضور نے پوری زندگی میں کبھی بھی پورا مہینہ 30 رکعت تراویح نہیں کی، صرف حضور نے 3 دن 30 رکعت تراویح کی۔ فاروق اعظم کا زمانہ، سرکار کی ساری زندگی، صدیق اکبر کا پورا 2.5 سال یا 3 سال کا دور خلافت گزر گیا۔ فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، آپ نے حضرت ابی بن کعب کی ڈیوٹی لگائی، اے ابی بن کعب تو آج سے مسلمانوں کو پورا مہینہ جماعت کے ساتھ 30 رکعت تراویح پڑھائے گا۔ بولو پورا مہینہ 20 رکعت تراویح پر مقرر کر کے فاروق اعظم نے بدعت کو اختیار کیا یا نہیں؟ اس لیے کہ پورا مہینہ نہ تو نبی پاک نے تراویح پڑھی نہ صدیق اکبر نے، تو بولو فاروق اعظم بدعتی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بولو 2 دلیلیں، تیسری دلیل حضرت عثمان کا دور لے لیجیے، کتاب کا نام ہے ابو داؤد شریف اور سنن الکبری۔ ابو داؤد میں موجود ہے، بولو بھائی جمعے کے دن کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ صاحب اتنا مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے، 2 ہوتی ہیں۔ یہ دوسری اذان کس کے دور میں شروع ہوئی؟ حضرت عثمان غنی کے زمانے۔ آپ کے زمانے میں یہ جمعے کی اذان ثانی کا رواج ہوا ہے، نبی پاک کا پورا دور گزر گیا، یہ اذان نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر کا زمانہ گزر گیا، اذان نہیں ہوئی۔ فاروق اعظم کا زمانہ گزر گیا، اذان نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان نے اپنے دور میں اس اذان کو رواج دیا۔ بولو ہم نے یہ نیا کام کیا ہے یا نہیں؟ سوچو اگر ہر نیا کام بدعت ہے تو عثمان غنی بدعتی ہوئے گئے یا نہیں؟ تیسری دلیل، فجر کی اذان کے اندر ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ کس کے زمانے میں ہوا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کے زمانے۔
نبی پاک کا پورا دور حکومت گزرا، صدیق اکبر کا پورا دور حکومت گزرا ہے، فاروق اعظم کے دور حکومت کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہوا۔ بولو اگر ہر نیا کام بدعت ہے تو فاروق اعظم یہ نیا کام کر کے بدعتی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس کے بعد پانچویں دلیل کتاب کا نام ہے سنن الکبریٰ، امام بہقی ابو داؤد دونوں میں موجود ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک عورت ہے قبیلہ بنو نجار کی، اس کا مکان مدینے میں سب سے زیادہ بلند ہے۔ وہ عورت کہتی ہے جب صبح صادق کا وقت ہوتا بلال ایسی آتے ہیں میرے مکان کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں اور بڑے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب صبح صادق شروع ہوتی ہے آپ بڑے ناز سے کھڑے ہوتے ہیں، اذان دینے سے پہلے یہ پڑھتے ہیں اللہم احمدک ونستعینک علی قریش یقیم دینک، یا اللہ میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں اور تجھ سے اس بات پر مدد چاہتا ہوں قریش تیرے دین کو قائم کریں۔ اور کہتی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بلال حبشی نے اذان دینے سے پہلے یہ دعائیہ کلمات چھوڑے ہوں۔ بولو بھائی یہ دعائیہ کلمات نہ تو نبی پاک کے زمانے میں پڑھے گئے اذان سے پہلے، نہ صدیق اکبر کے زمانے میں، نہ فاروق اعظم، نہ عثمان غنی۔ بولو بلال نے اذان سے پہلے یہ دعائیہ کلمات اختیار کر کے نیا کام کر کے آپ بدعتی ہوئے یا نہیں؟ تو ہے دیوبندیوں میں وہابیوں میں ہمت کے لگائیں ان حضرات کا فتویٰ۔ معلوم ہوا ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ چاروں صحابہ نے بدعت کی اور حضرت علی المرتضیٰ نے ان چاروں کے کام کو جاری رکھا، معاذ اللہ آپ بھی بدعتی ہوئی۔ ثابت ہوا کہ عدلوِ حدیث ثابت ہوا کہ ہر نیا کام بدعت ہے۔ پھر ایک صاحب کو ذرا خمار اترا تو کہنے لگے نہیں بدعت کی تعریف یہ تھوڑی ہے، بدعت کی تعریف تو یہ ہے کہ دین میں جو کام ثواب سمجھ کر کیا جائے نیا کام وہ بدعت ہے۔ تو سن لو ذرا غور سے، یہ جو 5 حوالے دیے ہیں بولو قرآن کا جمع کرنا اس پر ثواب ہے یا نہیں؟ 20 رکعت تراویح پڑھنے پر ثواب ہے یا نہیں؟ اذان ثانی پر ثواب ہے یا نہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم پر ثواب ہے یا نہیں؟ بلال حبشی نے اذان سے پہلے دعائیہ کلمات پڑھے اس پر ثواب ہے یا نہیں؟ تو بولو وہ یہ کہتے ہیں جو کام ثواب سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے، تو یہ سارے کام تو ثواب سمجھ کر کیے گئے تو معاذ اللہ کیا بدعت ہے؟ سنو بھائی ذرا غور، میرے دوست بزرگوں اور فرمائیے گا بدعت کیا ہے؟ دیکھو بھائی بدعت کی تعریف میں نہیں کرتا، کوئی 14ویں 13ویں 12ویں 11ویں 10ویں 9ویں 8ویں 7ویں 6ویں 5ویں 4تھی 3ری صدی کا مفسر مجتہد مولوی نہیں کرتا۔ بدعت کی تعریف کر رہے ہیں امام شافعی، جن کے بارے میں علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا کہ جب ان کا وصال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر کہا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا اللہ نے مجھے جنت کے اندر سونے کے منبر پر بٹھا کر مجھ پر جنتی موتیوں کی باری برسائی۔ امام شافعی بدعت کی تعریف کرتے ما احدث فهو خالف کتابا او سنتا او اجماعا او اثرا فهو بدعت مذموم وما احدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو بدعت محمود۔ فرماتے ہیں بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت ایسا نیا کام جس کے کرنے سے قرآن کی، حدیث کی، صحابہ کی اور اجماع کی مخالفت آئے، وہ بدعت ڈالا ہے، بدعت سیاح ہے، بری بدعت۔ اور ایسا نیا کام جس کے کرنے سے قرآن کی، حدیث کی، صحابہ کی، اجماع کی مخالفت نہ آئے وہ بدعت حسنہ ہے، اچھی نئی بات ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم میلاد کرتے ہیں تو قرآن کی مخالفت ہوتی ہے؟ بولو، حدیث کی مخالفت آتی ہے، صحابہ کی مخالفت، اجماع کی مخالفت، کسی کی بھی مخالفت نہیں۔ اور یاد رکھو بدعت حسنہ کو حضور نے اپنی سنت قرار دیا، مشکوٰۃ شریف کے حدیث من سنّ سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا الی یوم القیامۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جس نے میرے دین اسلام میں کوئی اچھا طریقہ، اچھا کام ایجاد کیا، قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ایجاد کرنے والے کو ان کے برابر ثواب ہوگا۔ اچھا اب ان کا جب خمار بالکل ہی اترا تو کہنے لگے میلاد حرام ہے۔ دیکھو بھائی یہ ذرا مجھے یہ کیا ہے؟ کاغذ۔ میں کہتا ہوں یہ چمڑا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کل ساری رات آپ جاگتے رہے، صبح گورنر ہاؤس میں جلسہ کیا، یہاں آپ سفر میں آ گئے تو سارا دن اور ساری رات جاگنے کی وجہ سے دماغ میں کوئی خلل آ گئی، آپ کو کاغذ چمڑا نظر آ رہا؟
اب دیکھو میں کہتا ہوں چمڑا ہے، آپ کہتے ہیں کاغذ، آپ اس کو کاغذ ثابت کرنے کے لیے دلیل دینے لگے، آپ پر ضروری نہیں، لازمی مجھ پر ہے کہ میں اس کو چمڑا کہتا ہوں تو دلیل سے ثابت کروں کہ یہ چمڑا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ دلیل کا حق کس کا بنتا ہے؟ میرا، آپ کا حق نہیں بنتا۔ بلا مثال و تمثیل مثال ہوتی ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے، جو کہتے ہیں میلاد حرام ہے، قیامت تک کے لیے ٹائم دیتا ہوں، قیامت تک کے لیے پوری دنیا وہابیت کو چیلنج، قرآن کی 6666 آیات کو لے لو، امام احمد ابن حنبل کو نبی پاک کی 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد، امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد، امام مسلم کو 4 لاکھ حدیثیں زبانی یاد، امام ابو زرع کو 4 لاکھ حدیثیں زبانی یاد، امام اوزاعی کو 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد، امام بلادی سیدھی کو 1.5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد، سب کو ملا لو 30 لاکھ حدیثیں بن جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں 380 حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، دنیا وہابیت کو قیامت تک چیلنج، 6666 آیات میں سے ایک ہے، 30 لاکھ حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث کو دکھاؤ کہ کہاں کہا گیا ہے کہ یہ حرام ہے؟ نہ قرآن کی کسی آیت میں میلاد کو حرام کہا گیا اور نہ کسی حدیث میں حرام کہا گیا۔ دلیل تو ظالموں تم پر بنی ہے کہ تم دلیل دو کہ کہاں لکھا ہوا کہ میلاد حرام ہے۔ سنو مشکوٰ شریف کی حدیث، حضور نے فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ۔ حضور نے فرمایا حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا، اور جس کے بارے میں حکم نہیں ہے وہ مباح ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بھول گیا، نہیں اللہ بھولتا نہیں، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ثابت ہوا حضور کا میلاد کسی دلیل سے بھی حرام نہیں ہے، اور اگر حرام ہے تو میں نے ان کے اکابرین کے حوالے پہلے دیے ہیں، اگر اصل ہو اپنے باپ کے تو فتویٰ لگاؤ کہ یہ سارے حرام کام کرنے کی وجہ سے معذرت مشرک ہیں، کبھی بھی فتویٰ نہیں لگائیں گے، دل کا بھی اندر سے گواہی دیتا ہے کہ مسلک وہی سچا ہے جو اہل سنت واجب ہے۔ اب آئیے آخری بات، اس کے بعد گفتگو ختم کروں گا۔ ہم جو نبی کریم علیہ السلام کا میلاد کرتے ہیں تو اس میلاد پر ہم نکالتے ہیں جلوس اور چراغاں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان دو باتوں کا بھی ثبوت دے کر میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ سب سے پہلے ہم نبی کریم علیہ السلام کے میلاد شریف پر جلوس نکالتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اس پر ذرا اعتراض ہوتا ہے کہ حضور کا اس پر آمد پر جلوس نہیں نکالنا چاہیے۔ حوالے نوٹ کر لو بھائی، مسلم شریف کی جلد دوسری آخری جو 1-2 صفحے ہیں اس پر یہ حدیث موجود ہے، اس کے علاوہ یہ حدیث کس کتاب میں موجود ہے؟ مواقع الدنیا میں موجود ہے، خطاط کبریٰ میں موجود ہے، زرقانی میں موجود ہے، اخبار محمدیہ میں موجود ہے، انسان العلوم کی سیرت الامین والمامون میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے پیر کا دن ہے، بلکہ میں تو ثابت کروں گا کہ جس دن مدینے آئے ہیں اس دن تاریخ ربیع الاول کی 12 ہی اور دن پیر کا۔ میرے دوستوں ذرا اور فرمائیے گا، حضور تشریف لائے، حضور کی سیادی ہیں حضرت بلا، انہوں نے اپنا ماما اتارا، نیزے پر ماما باندھ کر بنا لیا جھنڈا، آگے آگے جا رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فصعد الرجال والنساء فوق البیوت فتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ حضور کی آمد پر مدینہ طیبہ کے بوڑھے بچے جوان گھروں سے باندھ کر آئے، سب نے نبی پاک کی آمد پر جلوس نکالا اور یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگا۔ ثابت ہوا نبی پاک کی آمد پر جلوس نکالنا اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یہ مدینے کی صحابہ کی سنت ہے۔ ایک دلیل، دوسری دلیل کتاب کا نام ہے انسان العلوم فی سیرت الامین والمامون 1، علامہ البانی کی حجت اللہ التعلیم فی موجزات سید النبی المرسلین 2، علامہ محمد بن عبد الباقی کی زرقانی شریف 3، علامہ قسطلانی کی مواہب الدنیا 4، امام بلادی سیوطی کی خصائص کبریٰ 5، حافظ ابو نعیم کی دلال النبوت 6، امام بیہقی کی دلال النبوت 7، امام نبھانی کی انوار محمدیہ 8۔ آٹھوں کتب سیر میں یہ حدیث موجود ہے، کسی کو نہ ملے میرے پاس آ جا، دکھانے کے لیے الحمدللہ تیار ہوں۔ حضور کی ولادت حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی جب حضور تشریف لائے تو مجھ سے ایک نور نکلا اور فرماتی ہیں کہ میں نے اس نور کی روشنی میں
ملک شام کے مکانات کو دیکھیں. حضور کی والدہ ہے مکہ میں. ملک شام کے حالات دیکھے، درمیان میں تقریباً 1000 میل سے زیادہ کا فاصلہ. اور جو نبی پاک کی والدہ مکہ میں رہ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی ہیں، اور جو نبی پاک کی والدہ مکہ میں رہ کر اتنی دور سے ملک شام کے محلات کو دیکھ سکتی ہیں، تو ہمارا نبی بھی گنبد خضرا میں بیٹھ کر حیدرآباد کے سنی مسلمانوں کو دیکھ سکتا ہے. ہم میں فرماتی ہیں کہ ایک سفید رنگ کا بادل آیا. جب وہ بادل چھٹا تو حضور موجود نہیں. اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، اے فرشتوں میرے محبوب کو 7 زمینوں کی سیر کراؤ، 7 آسمانوں کی سیر کراؤ، ہر اوپر پیش کرو، بہت طیور پر پیش کرو. ان کو آدم کا علم، حضرت نوح علیہ السلام کی درازی عمری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، اسماعیل علیہ السلام کی رضا، اسحاق علیہ السلام کی محبت، یعقوب علیہ السلام کی گریاداری، یوسف علیہ السلام کا حسن، داؤد علیہ السلام کا لحن، آپ کی خوش آوازی، حضرت دانیال علیہ السلام کا فقہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زود و تقویٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت. یہ سارے کمالات میرے محبوب کو عطا کر دو تاکہ میں دنیا والوں پر ثابت کر دوں جو کمالات میں نے برتن برتن سارے نبیوں کو دیے، وہ سارے کمالات میں نے اپنے محبوب کی ذات میں جمع کر دیے ہیں. آپ فرماتی ہیں میرے کانوں میں آواز آئی، فرشتوں نے حضور کو ساری کائنات میں گھمایا، سیر کرائی. معلوم ہوا حضور کی ولادت پر سرکار کو لے کر حضور نے کائنات میں جلوس نکالا. یہ 2 دلیلیں. اب ہمیں کہتے ہیں جلوس کے طرح. اب سمجھ لگا سے یہ جو بھی حوالے دوں گا الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پاس اس کے پورے دلائل موجود ہیں. روزنامہ جنگ لاہور 1 فروری 1989، نوائے وقت لاہور، روزنامہ مشرق لاہور 30 جنوری. تینوں اخبار میرے پاس موجود ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے 22 جمادی الاخر کو مختلف مقامات پر دیوبندی حضرات نے یوم صدیق اکبر کا جلوس نکالا. ان سے پوچھو میلاد کا جلوس شرک ہے، بدعت حرام ہے، یوم وفات صدیق اکبر پر جلوس نکالنے کے لیے کون سی نص آئی، کون سی دلیل سے تم نے یہ جلوس نکالا؟ ایک حوالہ دیوبندیوں نے جلوس نکالا ہے تو اہل حدیث پیچھے کیوں رہتے؟ روزنامہ نوائے وقت، روزنامہ جنگ، روزنامہ مشرق لاہور 9 اور 10 اگست 1986. یہ نوٹ کر لو. بروز جمعہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مولانا معین الدین لکھوی اور جمعیت کے ناظم میاں فضل حق نے ایک روزہ دورے پر گجرانوالہ کا دورہ کیا. جب یہ چناب پل پر پہنچے تو مرکزی جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت شبان اہل حدیث اور جمعیت رفقائے کرام کے سینکڑوں کارکنوں نے علماء کی قیادت میں ان کا شاندار استقبال کیا اور انہیں جلوس کی شکل میں جامعہ مسجد مکرم ماڈل ٹاؤن لاہور لایا گیا. خاص طور تحریک کے ایک دستے نے مولویوں کو 21 گولوں کی سلامی دی، بس وہ 1 آدھ گولے خطا ہو جاتا. شرکاء جلوس پاکستان اور جمعیت کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے. بعد نماز جمعہ جمعیت شبان اہل حدیث نے مسجد مکرم سے شریعت دل کی حمایت میں جلوس نکالا. یہ جلوس سرکلر روڈ سے ہوتا ہوا جامعہ اشرفیہ میں پہنچ کر جلسہ عام میں شامل ہو گیا. اہل حدیث کے 2 معتبر رسالے ہیں، الاعتصام حفروزہ اور حفروزہ الاسلام. انہوں نے بھی ان واقعات کو، اس جلوس کو لکھا ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں مولویوں کے لیے جلوس نکالو جائز، شریعت دل کی حمایت میں جلوس نکالو جائز. سوال یہ صحابہ نے شریعت دل کی حمایت میں کتنے جلوس نکالے؟ حضور نے کتنی بار حکم فرمایا؟ کہاں چلی گئی وہ حدیث؟ ثابت ہوا کہ جس کام کو شرک کہتے ہیں پھر خود کرتے ہیں، دکھاتا اللہ یہ ہے کہ اصل میں مشرک نہیں. جس کام کو بدعت کہتے ہیں پھر اس کو کر بھی لیتے ہیں، اللہ دکھاتا یہ ہے کہ اصل بدعت ہی نہیں. اب ہم کرتے ہیں چراغاں، یہ کہتے ہیں چراغاں نہیں کرنا چاہیے. اب سن لو، یہ آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں گا بھائی. 21، 22، 23 مارچ 1980 یہ روزنامہ جنگ اٹھا کر دیکھ لیجیے. 1980 کا دارالعلوم کا 100 سالہ جشن منایا گیا.
بھارتی محکمہ ڈاک نے 30 پیسے کا ایک یادگاری ٹکٹ جاری کیا جس پر مدرسہ دیوبند کی تصویر شائع ہوئی۔ روزنامہ جنگ راولپنڈی 2 اپریل 1980، روزنامہ امروز لاہور 9 اپریل 1980 میں لکھتے ہیں کہ تقریباً جشن کے انتظامات وغیرہ پر 75 لاکھ سے زائد رقم خرچ کی گئی۔ پنڈال پر 4 لاکھ روپے، جو بیٹھنے کی جگہ ہے نا، اس پر 4 لاکھ روپے خرچ کیے گئے، اور کیمپوں پر 4.5 لاکھ سے زیادہ مختلف کیمپ بنائے ہوئے تھے، یہ کھانے کا، یہ ڈاکٹر کا، یہ فلاں کا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ چراغے کے انتظام پر 3 لاکھ سے زیادہ روپیہ خرچ ہوا ہے۔ ان سے پوچھو کہ یہ جو تم نے چراغا کیا جس پر 3 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے، یہ کس حدیث سے کیا ہے؟ کسی حدیث کے اندر اس کی دلیل اور حوالہ؟ ہم حضور کی ولادت پر چراغا کریں تو شرک و بدعت ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کے 100 سالہ جشن پر چراغا کریں تو توحید۔ تو بات وہی ہے کہ یہ سارا شرک انہوں نے ہمارے لیے رکھا ہوا، آپ سارے ہی بغیر ڈکار لیے حلال۔ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ اصل میں بدعتی یہ ہے، مشرک یہ ہے کہ جس کام کو شرک اور حرام کہتے ہیں پھر اس کام کو یہ کر بھی دیتے ہیں۔ صرف دارالعلوم دیوبند کے 100 سالہ جشن پر انڈیا کی گورنمنٹ نے 1.5 کروڑ روپیہ دیا، اور اندرا گاندھی صاحبہ جو ہیں وہ اس کی جناب والا مہمان خصوصی جن کے لیے کھڑے ہو کر اعلان کیا گیا سیدہ اندرا گاندھی۔ سبھی میری کچھ کیسٹیں یہاں موجود ہیں۔ تاریخ کعبہ، یہ بڑا بہترین علمی معلوماتی موضوع ہے۔ کعبہ کن کن نبیوں نے تعمیر کیا، کتنی بار کعبہ تعمیر ہوا، کس طرح تعمیر ہوا اور اس کے فضائل کیا ہے۔ تاریخ کعبہ کا بہترین موضوع۔ میراث کا شرعی ثبوت، یہ جو موضوع میں نے بیان کیا ہے یہ بھی یہاں موجود ہے۔ غزوہ بدر، یہ 2 قسطوں میں مکمل تفصیلی جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ حضور نے تقریباً 84 غزوات و سرایا میں حصہ لیے ہیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ میں تقریباً تمام غزوات کو بیان کروں۔ یہ پہلا غزوہ بیان ہوا ہے اور 2 غزوات انشاءاللہ قریب آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہ میری سیڑھیاں ہیں۔ نور مصطفیٰ نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت نور ہے، قرآن سے، حدیث سے، بزرگان دین کے اقوال سے، اور مخالفین نے نور ہونے پر جو اعتراضات کیے ان کے مرحلہ وار میں نے جواب دیے۔ نبی کریم کی بے مثلیت، ہمارے کراچی میں ایک جگہ جھانسی پڑا، وہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں محرم کے جلسے کیا کرتے تھے۔ میں نے جو اس سال دوسری تقریب وہاں کی ہے، یہ بے مثلیت کہ نبی پاک اپنی نبوت ذات صفات کے اعتبار سے دے نہیں ولادت مبارک کا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک کے درمیان کے تقریباً تمام ولادت شریفہ کے واقعات موجود ہیں۔ فضائل نماز، ہم 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، پھر فجر کی 2 رکعت کیوں پڑھتے ہیں، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 کیوں پڑھتے ہیں، یہ حکمتیں میں نے بیان کی ہیں۔ اور اسلام میں 5 چیزوں کا ذکر، یہ محرم کی پہلی تقریر تھی، اس میں نے پہلے وہ 5 چیزیں بیان کی ہیں جن کا تعلق ذات خداوندی کے ساتھ ہے، پھر وہ 5 چیزیں جن کا تعلق ذات انبیاء کے ساتھ ہے، پھر وہ 5 چیزیں جن کا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے، پھر وہ 5 چیزیں جن کا تعلق ذات صحابہ کے ساتھ ہے۔ یہ بھی بڑا علمی معلوماتی موضوع ہے۔ اچھا، یہ ہمارے بھائی شفیق کہہ رہے ہیں کہ وہ راگ والے اشعار پڑھ دیجیے۔ کون کون سننا چاہتا بھائی؟ سارے سننا چاہتے ہیں؟ 2 شعر باداموں کو کہتے ہیں یار، یکم ربیع الاول سے روزانہ تقریریں کر رہا ہوں، ایک دن کی بھی چھٹی نہیں ہے۔ کچھ آپ میرا خیال کریں، میں آپ کا خیال کروں۔ دیکھو، اب کی بات کو بغیر باداموں کے، بغیر کسی معاملے کے شعر سنا رہا ہوں، آئندہ سال یہ پہلے سے انتظام۔ مسجدوں میں کبھی تم جو دیکھو لوگ ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، بستروں سے یہ ہوتا ہے معلوم، رائے گڑھ سے یہ آئے ہوئے ہیں، بیوی بچوں سے بیدار ہوگا، اہل سنت کے شیروں سے ڈر کر اٹھائے پھرتے ہیں بستر یہ دردر، جیسے گھر سے نکالے ہوئے ہیں، مسجدوں میں کبھی تم جو دیکھو لوگ ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، اہل بستر کے بارے میں یارو فیصلہ ہے یہ ہم سنیوں کا، ان کو بھارت
ان کو بھارت کرو جلد واپس، ادھر ہی سے یہ آئے ہوئے ہیں۔ میرے خطیب پاکستان شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب ملتانی دامت برکاتہ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا آنکھوں دیکھا رہا، فرماتے ہیں پشاور سے میں تقریر کر کے ملتان آ رہا تھا، پشاور میں ایک جگہ ہے شیر پاؤ، گاڑی شیر پاؤ اسٹیشن پر ہوئی، مغرب کا وقت تھا، حضرت فرماتے ہیں میں ریل کے اندر جامعات بچھا کر نماز پڑھنے لگا، نماز پڑھتے وظائف مسنونہ پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک مولوی صاحب ڈسٹرب بند اینڈ کمپنی ڈبے میں داخل ہوئے، انہوں نے جلدی سے سامان رکھا اور نماز کے لیے باندھا، اور دروازے پر دو پولیس والے کھڑے ہیں کہ کب یہ نماز ختم کریں اور کب ان کے بستر کی تلاشی لیں۔ تو مولوی صاحب بڑے لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں، نماز ختم ہوئی، جب بستر کی تلاشی لی گئی تو یقین مانے 7 سیر افیون برآمد ہے۔ یہ تبلیغ کا ایک بہانہ نشہ لانے کی چیزیں یہ اکثر بستروں میں چھپائے ہوئے ہیں، نشہ لانے کی چیزیں یہ اکثر بستروں میں چھپائے ہوئے ہیں، مسجدوں میں کبھی تم جو دیکھو لوگ ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، بستروں سے یہ ہوتا ہے معلوم، رائے دل سے یہ آئے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا میرے صاحب یاسین پاکستانی اور علاقہ مجید صاحب سے جو ہے ایوارڈ حاصل ہے۔